الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ ناظرین، آج 3 جون کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں اس صدی کی ایک عظیم شخصیت کی یاد دلاتا ہے۔ میری مراد مجاہد کبیر، بت شکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آج امام خمینی کی رحلت کا دن ہے۔ وہ ہستی جن کی رحلت کی مناسبت سے مولانا کوثر نیازی مرحوم کے ایک فارسی شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ان کے یعنی امام خمینی کے ہجر میں ہماری حالت حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم و اندوہ کی حالت سے کم نہیں ہے۔ درست ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہوا تھا، لیکن آج ہم سے بھی ہمارا باپ چھن گیا ہے۔ ناظرین، حضرت امام خمینی کی شخصیت پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد حسنین نادر صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ایک معروف علمی تحقیقی مجلہ کے مدیر اور نور الہدیٰ ٹرسٹ کے وائس چیئرمین ہیں۔ قبلہ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ امام خمینی میں وہ کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم امام خمینی کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ جی عمران، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے اسٹوڈیو سے امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے یوم رحلت کی مناسبت سے چند ایک گزارشات پیش کر سکوں اور آپ کی وہ جو خدمات ہیں عالم اسلام کے لیے، دین مبین اسلام کے لیے اور مذہب و مکتب جعفری اور ملت تشیع کے لیے، ان پہ مختصر سی روشنی ڈال سکوں۔ یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا، تاریخ اسلام میں، تاریخ علماء اسلام میں، اور اس میں علماء مکتب تشیع ہوں یا دیگر مکاتب جو اسلامی فرقے اور نہلے ہیں ان کے علماء ہوں، ان میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا جو مقام و منزلت ہے وہ تقریباً منفرد ہے، بے نظیر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام کے بعد مسلسل اسلام اور مسلمین وہ زبوں خالی کا شکار رہے اور گویا اسلام بے عنوان دین سے اقتدار چھن گیا، اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس اسلامی انقلاب کے ذریعے جو آپ نے مملکت اسلامیہ ایران پر بپا کیا، اور اس انقلاب کے ذریعے سے آپ نے اسلام کو نہ فقط زندہ کیا، اسلامی حکمرانی کو زندہ کیا، آپ نے اسلامی تعلیمات و اقدار کو زندہ کیا، اور آپ نے اسلام کو گویا نشأت ثانیہ بخشی، نئی زندگی بخشی، اور آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ آج عالم دنیا میں، عالم کائنات میں جہاں بھی جتنے بھی انسانی زندگی کی ایکٹیویٹی کے شعبہ یا شعبہ حیات ہیں، وہ چاہے رہن سہن کا شعبہ ہو، وہ چاہے معیشت اور اقتصاد کا شعبہ ہو، چاہے وہ بینکنگ ہو، فائنانس ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، لا ہو، سیاست اور پولیٹکس ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، حتیٰ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں آج دنیا کے دانشور اور سیاستدان
جب پلاننگ کرنے بیٹھیں تو وہ ان کے ذہن اور فکر و دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ ہم جانیں کہ اس شعبے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یہ کس کی برکت سے یہ ہوا؟ یہ در حقیقت جب انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے انقلاب کی برکت سے اسلام کو اقتدار ملا، اور اسلام نے اگرچہ ایک چھوٹے سے خطۂ ارضی پر، جسے ہم جغرافیائی طور پر مملکت جمہوریہ اسلامی ایران کہتے ہیں، لیکن اس پر جب اسلام کی حاکمیت قائم ہوئی اور اسلام کی گود میں اور مکتب تشیع کی گود میں پرورش پانے والے بچوں نے زندگی کے مختلف فیلڈز میں نئی نئی ایجادات کی اور نئے نئے مائل سٹونز طے کیے اور نئی ترقی اور پیش رفت کی، اور دنیا کو ایک دفعہ برتہ حیرت میں ڈال دیا کہ ہیومن سائنسز ہوں یا ہمارے دیگر جو مادی علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، ان میں انقلاب اسلامی ایران کی برکت سے ہر فیلڈ اور ہر علم میں بے پناہ ترقی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ اس انقلاب کی برکت سے اور اسلام کی برکت سے اور مکتب و مذہب تشیع کی برکت سے ہوا ہے۔ تو لوگ آج ایک دفعہ پھر، چاہے وہ جس دین کے بھی ماننے والے ہوں، چاہے بے دین بھی ہوں، ان کے لیے ایک بات طے شدہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلام اور مکتب تشیع کی جو قرأت ہے اسلام کی، وہ تمام شعبہ زندگی میں کچھ کہنے کے لیے، کچھ لیڈ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی مطلب ہے۔ اور یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے بڑی ایک خدمت ہے کہ آپ نے اسلام کو اور مکتب و مذہب تشیع کو نئی حیات بخشی۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ امام خمینی کی امتیازی خصوصیات میں سے وہ کون سی خاص خصوصیت ہے جو ہمیں کم و بیش دیگر علماء اسلام میں نظر نہیں آتی یا بہت کم نظر آتی ہیں؟ جی، آپ کا جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو وہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور وہ بھی در حقیقت امام خمینی کی وہ امتیازی خصوصیت ایک اور اس کو ہم دوسری امتیازی خصوصیت علماء اسلام میں اور علماء مکتب تشیع و مراجع و مجتہدین میں قرار دے سکتے ہیں۔ وہ یہی جس کی طرف پہلے اجمالاً اشارہ ہوا، اور وہ یہ کہ در حقیقت انبیاء کی اور انبیاء کے وارث ہونے کی حیثیت سے علماء کی دو شأنیں ہیں۔ ایک شأن ان کی دین کی تعلیمات، اور جس کی طرف اشارہ ہوا سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد پروردگار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرتے ہوئے، اور اسی کے ذیل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام گویا جو انبیاء ہیں ان کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہوتا ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہاں تک ایک پیغمبر اکرم کا تعارف کروانے کے بعد پیغمبر کی شان کیا ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ نبی امی کیا کرتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، وہ حلال جو اللہ کی ہوئی چیزیں وہ انہیں اس لوگوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، اور جو خبائث ہیں انہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک شان ہے دین کی۔ دین آتا ہے لوگوں کو معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کے جتنے مصادیق ہیں کائنات میں جو کام اچھا ہو سکتا ہے، دین من جملہ دین اسلام، انبیاء من جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے ہیں، اور جتنے بد اعمالیاں ہیں، برے اعمال ہیں، ان سے روکتے ہیں، شریعت ان سے روکتی ہے۔ نبی کا کام یہی ہے، نبی کے ایک وارث ہونے کی حیثیت سے ایک عالم دینی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ شریعت بیان کرے،
حلال اور حرام، نیکی کے مصادیق کیا ہیں اور برائی کیا ہے، تمام واجبات اور محرمات ان کو بیان کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور شان جو انبیاء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ اور بالطبع آپ کے جو وارث علماء ہیں ان کے لیے بیان ہوئی، وہ یہ کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ انبیاء کا ایک اور کام یہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام وہ جو انجام دیا، اور آپ کے جو وارثین ہیں علماء حق کا، ان کی ایک اور شان یہ ہے کہ یضع عنہم اسرہم، لوگوں کی گردنوں پر جو بے جا بوجھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام جو بوجھ ہوتے ہیں انسان کی گردن میں، لیکن ان کی کوئی عقلی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی، ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی رسوم زندگی کہ جو نہ شریعت نے بیان کی ہیں، نہ عقل سے ان کی کوئی ویریفیکیشن ہوتی ہے، لیکن لوگ ان میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو یہ بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ انبیاء اس بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں کی گردنوں میں وقت کے فرعونوں کی اور وقت کے طاغوت حکمرانوں کی قید و بند کی جو توق اور زنجیریں ڈلی ہوتی ہیں، انبیاء آ کے انہیں کاٹتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدر اسلام کی جو اسلامی حکومت تھی، اس کے بعد عالم اسلام اور مسلمین کی گردنوں پہ یہ اغلال آ گئے، جو بدقسمتی سے آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام پر اس وقت ان کی مسلمانوں کی گردنوں میں طوق ڈلے ہوئے ہیں بادشاہوں کے، اور انہوں نے ہر کلمہ گو مسلمان کو اپنی مملکت میں اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور انہیں وقت کے فرعون، وقت کے طاغوت، وہ اسرائیل کی صورت میں، وہ امریکہ کی صورت میں، وہ عالمی استکبار کی صورت میں، ان کے سامنے انہیں جھکایا ہوا ہے، خود بھی جھکے ہوئے ہیں اور ایک ایک فرد مسلمان کو بھی جھکایا ہوا ہے۔ تو نبی اور نبی کے وارث انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان زنجیروں کو کاٹ ڈالیں۔ تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایک کام کیا وہ یہی تھا کہ آپ ایک طرف مرجع اور ایک مجتہد تھے، آپ ایک طرف اس یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اس کا مصداق آپ کی وہ تعلیمات جو آپ نے بحیثیت مجتہد اور مرجع تقلید دیں، اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ تو وہ جو طوق تھے رضا شاہ پہلوی کی حکمرانی کے، اور اس کے نتیجے میں شیطان کے اور عالمی استکبار کے ایک امت اور ایک مسلمان امت کی گردن میں وہ ان زنجیروں کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کاٹ ڈالا۔ لہٰذا عالم اسلام کی نجات اور مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ وہ جہاں حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوں، نیکی اور برائی کی تشخیص بھی ہو انہیں، اور ساتھ نیکی کا کام انجام دیتے ہوں، برائی سے رکتے ہوں، وہاں آزاد وہ تب ہیں، حریت ان کی تب ہے جب ان کی گردن میں کوئی کسی طاغوت کا طوق نہ ہو۔ لہٰذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک طرف انسان کو، اپنے ماننے والوں کو اپنے باطنی غرائز اور حیوانی خواہشات کے طوق سے نجات دلائی، اور آپ کی تعلیمات میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ اپنے عرفانی ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، خبردار خبردار، خدا تو ہماری دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے، حیوانی اور غریزی لذتوں کے در پہ مت ہو جاؤ، کہ یہ تو چوپایوں کا وتیرہ ہے، حیوان غریزے کے پیچھے دوڑتا ہے، ہاں، اور اپنے ہم نوعوں اور اپنے جیسوں پر غلبے کے در پہ مت ہونا۔ انسان یہاں چاہتا ہے کہ میں دوسروں پر حکمرانی کروں، نہیں، یہ بھی بری خصلت ہے۔ امام فرماتے ہیں ایسا نہ کرنا، خواہ یہ علوم اور معارف میں ان پر برتری کی خواہشی کیوں نہ ہو، یعنی حتیٰ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا عالم بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا کوئی مجتہد بن جاؤں، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا عارف بن جاؤں، تو اگر یہ بڑا بننے کے لیے ہے تو یہ امام خمینی نہیب لگاتے ہیں کہ خبردار ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہ تو درندوں کا وتیرہ ہے۔ جنگل کے جانور، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں غالب آ جاؤں، دوسرے کو چیر پھاڑ دو، اور اگر ایک انسان چاہے وہ
علمی فضائل کے ذریعے بھی چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بس جو ہے نا اپنے سامنے ان کو ذبح حال کر دوں اور سرنڈر کر دوں، تو اس کا مطلب ہے یہ غلبہ پانے کی حیوانی گویا غریزہ رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں اور دنیا اور ظاہری مقامات کے حصول اور ان تک پہنچنے کے لیے غور و فکر مت کرو۔ دنیا کے مقام کو پانے کے لیے میں مجتہد بن جاؤں، میں مرجع بن جاؤں، میں کیا بن جاؤں، یہ تو علماء کے لیے، اور نعوذ باللہ اگر دنیاوی مقامات ہوں، میں حاکم بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں خان بن جاؤں، میں وڈیرا بن جاؤں، میں سردار بن جاؤں، تو یہ تو شیاطین کا وتیرہ ہے، بلکہ ظاہری باتیں بھی تیرے مد نظر نہ ہوں۔ امام اپنے ایک عارف سالک کو اندر کی غلامی سے، نفس کی غلامی سے، ابلیس کی غلامی سے بچانے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ تیرے سامنے عبادتیں بھی کہ میں بڑا عابد کہلاؤں، اور یہ کہ میرا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں، یقین جانیے کہ یہ سب حجابوں پر حجاب ہیں۔ جب تک یہ خدا کی رضا کے لیے نہ ہو تو یہ سارے حجاب ہیں اور خدا سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باطنی بیرونی طاغوت تھا، اس میں سب سے پہلے رضا شاہ پہلوی کو، جو کہ جس نے ایران کی مسلمان عوام کو اپنے سلطنت اور اپنی بے دینی کی بادشاہی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس سے نجات دلائی، وہ انقلاب برپا کیا، اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو جہاد کے لیے اور شہادت کے لیے آمادہ کیا۔ لہٰذا آپ نے ایک جگہ پر جب آیت اللہ حکیم نے آپ کو علماء نجف کی طرف سے ایک پیغام بھیجا اور ظاہر حمایت کا اعلان کیا اور ٹیلی گراف بھیجا، تو آپ نے ان کے جواب میں لکھا کہ ہم انشاءاللہ اپنی الہی ذمہ داری ادا کریں گے اور دو نیکیوں میں سے ایک پر فائز ہوں گے، یا ہم اسلام و قرآن کی جو چار دیواری ہے اس سے خائنوں کو نکال باہر کریں گے، یا حق جل و علا کے جوار پالیں گے، یعنی ہم شہادت کے لیے آمادہ ہیں۔ اور پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو وہ قول نقل کیا کہ انی لا اری الموت الا سعادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما، کہ مجھے اس جہاد کی زندگی، جہاد کی راہ میں جو موت آ جائے وہ میرے لیے سعادت ہے، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا وہ میرے لیے ننگ و عار ہے۔ تو اسی طرح سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسرائیل غاصب کو، جس نے آج تک جو ناصور ہے اور آج غزہ میں جتنے مظالم یہ ظالم ڈھا رہا ہے، اور وہ مسلمان عوام جو مسلمان حکمرانوں کی غلامی میں گویا جکڑے ہوئے، وہ اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے، ان کے خلاف بھی آپ نے قیام کیا، اور آپ نے فرمایا اسلام اور ایران کے لیے اسرائیل کا خطرہ بہت نزدیک ہے۔ مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ پیمان باندھ چکے ہیں یا باندھنے والے ہیں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں اگر ہم خاموش رہے یا ایک طرف ہو جائے تو سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ ہم پر اسلام کا حق ہے، ہم پر پیغمبر اسلام کا حق ہے۔ ہمیں اس زمانے میں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان فرسا زحمات ضائع ہو رہی ہیں، علماء اسلام اور مقدس دین سے وابستہ سب لوگ اپنا قرض اتاریں۔ میں تو مصمم ارادہ کیے بیٹھا ہوں کہ جب تک اس فاسد نظام کی بے کنی نہ کر لوں سکون کا سانس نہیں لوں گا۔ اسرائیل کو جب تک اس صفحہ ہستی سے مٹا نہ لیا جائے خمینی کو سکون نہیں ہے، خمینی کے ماننے والوں کو سکون نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے امریکہ غاصب کے حوالے سے بھی امام امریکہ کی ماہیت کو جانتے تھے، اور آپ نے امریکہ دشمنی کا جو درس دیا وہ در حقیقت استعمار دشمنی کا اور اس طاغوت کی دشمنی کا درس ہے جس نے بنی نوع بشر کو اور اب حکومتوں کو، عالم اسلام کی حکومتوں کو، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آج جزیرت العرب کا اگر وہ دورہ کرتے ہیں، اگر آج وہ UAE کا دورہ کرتے ہیں تو کس طرح مسلمانوں کی ناموس کو ننگے سر ایک وقت کے فرعون کے سامنے نچایا جاتا ہے اور ذلت و خواری اور اس کی خوشامد کی جاتی ہے، جبکہ وہ پوری طرح سے اسرائیل کی بیک پر کھڑا ہے۔ تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی افواج کو، عالم اسلام کو امریکہ کے خطرے سے آگاہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ امریکہ کا خطرہ۔ اے ایرانی افواج، میں تمہارے لیے خطرے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اے ایرانی سیاستدانوں، میں خطرے کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی قسم۔ اب اگر کوئی فریاد بلند نہ کرے وہ گناہگار ہے امریکہ کے خلاف۔
اللہ کی قسم اگر کوئی اس موقع پر فریاد بلند نہ کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ آج بھی امام خمینی کی یہ للکار گونج رہی ہے کہ اب بھی اگر امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف کوئی للکار بلند نہیں کرتا تو گناہ کبیرہ کا، وہ نعوذ باللہ بد سے بد گناہ کبیرہ سے بھی بدتر گناہ کبیرہ کا شکار ہے۔ اے اسلام کے سربراہوں، اسلام کی نصرت کو پہنچو، اے نجف کے علماء اسلام کی نصرت کو پہنچو، اے قم کے علماء اسلام کی مدد کرو۔ یہ امام خمینی کی للکار آج بھی اٹھ رہی ہے عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے، عالم اسلام کے علماء کے لیے اور عالم اسلام کے عوام کے لیے، کہ وہ ایک طرف اپنے باطنی اس طاغوت کے خلاف جو انسان کو اندر سے غلام بناتا ہے، ہوا و ہوس کا اسیر بناتا ہے، اور دوسرا وہ بیرونی حکمران اور طاغوتی طاقتیں اور طاغوت اور ان کے سب سے بڑے اوپر جو ہے امریکہ اور اسرائیل، وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور زنجیروں کو، یہ جو غلامی کی زنجیریں انہیں کاٹ ڈالیں اور اپنی انسانی حریت کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ امام خمینی کی سب سے بڑی خدمت ہے عالم اسلام کے لیے۔ ہم ایک بار پھر اپنے ناظرین کو آج کے دن کی مناسبت یہ جو بہت بڑا سانحہ اور ارتحال ہے، ظاہر ہر ایک انسان فانی ہے، یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کا دن، ہم اس کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خدمت میں ایک بار پھر تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اے خمینی بت شکن، ہم آپ کے راستے کو انشاءاللہ پوری استقامت کے ساتھ جاری رکھیں گے اور اس پہ چلتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے مناسبت سے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔